الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پیارے دوستو، تلاوت قرآن کریم درست انداز میں صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا، اس کی قراءت سیکھنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کتنا ضروری ہے آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن کریم کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اگر یہ صحیح طریقے سے قرآن پاک ہم نے اگر نہیں سیکھا اور قرآن پاک سیکھے بغیر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم ہماری اولاد کو قرآن پاک درست انداز میں صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں سکھائیں گے؟ یاد رکھیے کہ اس کو پڑھنے کی جہاں پہ، اس کو سیکھنے کی جہاں پہ کئی ساری فضیلتیں ہیں، وہاں پر اس کو نہ سیکھنا یہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو اتنا سیکھنا کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جس سے ہماری نماز درست ہو جائے، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ قراءت نماز کے اندر فرض ہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، اس میں سے ایک فرض قراءت بھی۔ تو قراءت کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک حرف صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور درست طریقے سے تلاوت قرآن پاک کرنا، یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں قرآن پاک کی قراءت کرنا۔ اور قراءت کرنا فرض ہے، قرآن پڑھنا یہ ضروری نہیں جیسا آیا ویسا قرآن پڑھ لیا، یہ ضروری نہیں کہ بھائی ہم نے کئی صورت یاد کر لی اور بس ہم بچپن سے ایسے ہی نماز پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کو کہاں پہ کھینچنا ہے، کہاں پہ نہیں کھینچ سکتے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رک سکتے، کون سے حروف ایسے جو حلق سے ادا ہو گئے، کون سے حروف ایسے جو صرف زبان سے ادا ہو گئے، کئی حروف ایسے جو ہونٹوں سے ادا ہو گئے۔ تو یاد رکھیے قرآن پاک کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔ اور اس کی کیا ہی فضیلت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نماز میں قرآن پاک پڑھنا، اس کے ایک حرف کے بدلے الحمدللہ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک اگر نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھو گے تو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، اور نماز کے علاوہ اگر باوضو تلاوت قرآن کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں دی جاتی ہے۔ اور اگر بے وضو، قرآن پاک تو چھونا منع ہے، لیکن بے وضو اگر کوئی منہ زبانی جو اس کو یاد ہے وہ تلاوت کر رہا ہے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین قرآن کریم سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے گویا کفار کے بچے ابھی ایمان لے آئے گے۔ وہ سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد۔ جب آپ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے کے لیے کفار آ گئے کہ آپ ان سے کہیے کہ قرآن آہستہ پڑھے یا گھر کے اندر پڑھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے کس قدر لگاؤ تھا، بلکہ آپ تو ایمان ہی تلاوت قرآن پاک سن کر لائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، اور اس قرآن پاک کے نسخے پر ایک قرآن پاک کی آیت پر آپ کا خون بھی گرا، اور تلاوت کرتے کرتے آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، ایک پینڈل کے اندر گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں داخل کر دیا اور دوسری رکاب میں پاؤں داخل کرتے ہوئے آپ پورا قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 2 رکعت کے اندر قرآن پاک مکمل فرماتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، آپ کو کس طریقے سے قرآن پاک سے محبت ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم غور کریں کہ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمیں دیکھ کر قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے ہوگے آتا ہوگا، نہیں، آپ کسی صحیح قاری صاحب سے جس کو پڑھتے آتا ہے اس سے اپنا قرآن چیک کروا لیجیے۔ آپ ایک مرتبہ بتائیے کہ کیا آپ یہ تلاوت صحیح کر رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، یعنی ثواب تو دور ہے بلکہ انہیں گناہ ملتا ہے۔ کئی غلطیاں ایسی ہے قرآن پاک میں جس کو پڑھنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد قرآن سیکھیں، اور الحمدللہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی استاذ بھی اگر آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، کہیں آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، الحمدللہ دین نبی گروپس آپ کے لیے الحمدللہ گھر بیٹھے قرآن پاک سیکھنے کا، وہ بھی آپ کے وقت کے مطابق آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے۔ چنانچہ جلد سے جلد اس کے اندر ایڈمیشن لیجئے اور اپنا قرآن پاک درست کیجئے۔ جن اسلامی بھائیوں کو یا جس کسی کو بھی صحیح مخارج کے ساتھ درست طریقے سے قرآن پاک سیکھنا ہو، وہ نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کرے اور اپنا نام درج کروائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ